سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کریں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کریں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کریں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کریں گے۔ جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوت عمل دے، جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوت عمل دے، جو شعور کو جگائے، جو شعور کو جگائے اسے آپ کیا کریں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کریں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کریں گے۔ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کریں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کریں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کریں گے۔ جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا بخشوائے، جو خطا بخشوائے اسے آپ کیا کریں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کریں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کریں گے۔ کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کریں گے، سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کریں گے،
جائے، جو یہ معجزے دکھائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر خون کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک بار تمام محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 34ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رسالے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بات چل رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس دنیا میں وہ 63 سال ہے. ان 63 سالہ زندگی کو ہم نے تقسیم کیا 3 حصوں میں. پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے. یہ پہلا حصہ، اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. ولادت سے لے کر بعثت نبوت ملنے تک 40 سال. دوسرا حصہ ہے آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک. اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تو 40 اور 13 53 ہوگا. تیسرا حصہ آپ کی مبارک زندگی کا وہ ہے جو ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک کا ہے، اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو 53 اور 10 63 سال. یہ آپ کی اس دنیا کی کل مبارک زندگی. تو 63 سالہ زندگی کا جو آخری دور ہے جس کو مدنی دور کہتے ہیں، اس میں بات چل رہی ہے. اس مدنی دور کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. ان 10 سالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی کام کیا وہ تھا ایک اسلامی ریاست کی تاسیس یعنی بنیاد رکھی. مدینہ طیبہ کو آپ علیہ السلام نے اس دنیا کے نقشے پر ایک پہلی اسلامی ریاست کے طور پر پیش کیا، اور قیامت تک کے لیے دنیا کے نقشے پر یہ بات نقش ہو گئی کہ اگر کوئی قیامت تک اسلامی ریاست کا تصور پیش کرے گا تو اسے مدینہ طیبہ کے تصور کو سامنے رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو مدنی دور کے 10 سالوں میں ہماری بات چل رہی ہے. تیسرے سال میں سن 3 ہجری میں ہماری بات چل رہی ہے. مدنی دور کا پہلا مرحلہ ہے، اور پہلے مرحلے میں خطرات اور ان کا مقابلہ.
سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ مدنی زندگی کا وہ ابتدائی 5 سال 8 ماہ. کتنا عرصہ ہے؟ 5 سال 8 مہینے مدینہ طیبہ میں آپ نے خطرات کا سامنا کیا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ہم بات کر رہے ہیں سن 3 ہجری پر. سن 3 ہجری شوال میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل آپ حضرات نے پچھلے 4 مجلسوں میں سن لی. آج ہم بات کریں گے غزوہ احد میں عبرتوں کی روشنی میں. کیا مطلب؟ آپ نے سنا پوری تفصیل سے کہ اس غزوہ احد میں ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، کافر غالب ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور آپ کی حفاظت کے لیے صحابہ نے تاریخ کی لازوال قربانیاں پیش کی. یہ سب کچھ غزوہ احد میں ہوا. باوجود یہ کہ آپ نبی برحق ہیں، باوجود اس کے کہ یہ امت برحق ہے، اس کے بعد بھی غزوہ احد کے اندر اتنی بڑی تکلیف پیش آئی اور 70 شہداء کی لاشیں اٹھانی پڑی. آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، آپ غم سے روئے. مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں رونے کی آواز آئی غزوہ احد کے بعد. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ہمارے لیے عبرت کا کیا پیغام رکھا ہے. یہ تاریخ کا واقعہ قیامت تک کی امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے میرے دوستوں. اگر ہم غور کریں گے آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ایک مسلمان پر بحیثیت امتی کے اس دنیا میں کتنے مراحل اور حالات آ سکتے ہیں، کتنے سخت حالات. ان حالات سے نکلنے کے لیے ایک امتی کیا طریقہ اختیار کرے. تو آج کی مجلس میں بات ہوگی، بہت اہم ترین مجلس ہے کہ غزوہ احد عبرتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے 10 باتیں آئیں گی کہ اللہ نے اس واقعے کے اندر ہمیں عبرت کی 10 باتیں سمجھانے کی کوشش کی. اس کی طرف جانے سے پہلے تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے، آپ ایک خلاصہ سن لیں کہ غزوہ احد جو پیش آیا، جو آپ نے تفصیل سے سنا، ایک خلاصتاً چند منٹوں کے اندر. غزوہ احد میں ہم نے بات کی معرکے سے پہلے، جب یہ واقعہ شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، جب معرکہ شروع ہوا اس کے حالات کیا بنے، معرکے کے بعد کیا ہوا، اور اب نتائج و عبر ہمارے سامنے آئیں گے کہ کیا نتیجہ اور کیا عبرت کی بات ہے. جی، آپ نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس کی کل تعداد کتنی تھی کافروں کے لشکر کی؟ 3000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں تیار ہوا اور پوری تیاری سے لیس ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا. یہ بدان نامی جگہ پہ پہنچ کر کافروں کے لشکر نے کچھ دیر آرام کیا. آپ علیہ السلام کو خبر بھی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن مکہ میں موجود تھے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو، ایک قاصد کو پیغام دے کر سیدھا روانہ کیا، اور وہ سیدھا مدینہ آیا حضرت عباس کا خط لے کر، اور آپ کو بتایا کہ 3000 کا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور مہدان نامی جگہ پہ پہنچ چکا ہے. کیونکہ لشکر یہاں پر تھا اور آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا، آپ نے تیاری کا اعلان کیا، اور اگلے دن یہ لشکر مہدان سے نکل کر احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا. جس دن یہ لشکر پہنچا یہ جمعے کا دن تھا، 6 شوال جمعے کا دن. آپ علیہ السلام نے جمعے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے تیاری کی، ترغیب دی، اور 1000 کے لشکر کو تیار کر کے آپ احد کے لیے نکلے. آپ احد جب پہنچے تو کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن تھا. تو کافروں کا لشکر کس دن پہنچا تھا؟ جمعے کے دن. اور آپ علیہ السلام کس دن پہنچے؟ ہفتے کے دن پہنچے. یہ دیکھیں، مدینہ طیبہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ احد کا پہاڑ ہے. کافروں کا لشکر یہاں پر پہنچا تو 6 شوال جمعے کا دن تھا. یہ دیکھیں، جمعے کے دن 6 شوال لشکر کفار پہنچ گیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر 7 شوال
3 ہجری ہفتے کے دن احد کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد پھر کیا مراحل اور کیا حالات پیش آئے پیچھے گئے، وہ آپ حضرات نے پوری تفصیل سے سنے کہ ابتداءً مسلمان غالب آئے اور چند منٹوں کے اندر کافروں کے 10 بڑے سردار مارے گئے، ایک ایک کر کے آتے رہے مرتے رہے۔ اس جبل رماد پر یہ جو ٹیلا تھا، یہاں آپ علیہ السلام نے کتنے تیر انداز بیٹھائے تھے؟ 50۔ عبداللہ ابن جبیر جیم کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنایا اور ان سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں۔ اور حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ پیچھے سے گھوم کر آئے اور اس جگہ سے مسلمانوں پہ حملہ کریں، لیکن یہ 50 تیر اندازوں نے ایسے تیر رکھے ہوئے تھے کہ کسی کو موقع نہیں ملا۔ چنانچہ منصوبہ بندی کے تحت کافروں کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا کہ یہ محسوس ہو کہ ہم پسپا ہو رہے، میدان چھوڑ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ان 50 میں سے 39 افراد نے، ایک کم 40 نے کہا کہ ہم غالب آ گئے، اب نیچے اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے اور اتر گئے، اور یہ بات دیکھ رہے تھے حضرت خالد ابن ولید، یہاں سے نوٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ افراد کم ہو گئے، وہ یہیں سے گھوم گیا۔ پہلے ان 11 صحابہ کو شہید کیا، یہ بڑے ڈٹ کر لڑے اور پھر پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور اس میں اتنی افراتفری ہوئی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے۔ اور آپ نے سنا کہ اسی حالات میں حضرت حذیفہ ابن الیمان کے والد وہ مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان وہ صحابہ کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گئے، اس لیے کہ کسی کی تلوار چل گئی۔ یہ افراتفری کی کیفیت بہرحال قائم ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی اس میں شامل تھے۔ آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جماعت کو جوڑ کر رکھا اور آپ احد کے دامن میں تشریف لے گئے۔ وہاں صحابہ کو آپ نے دوبارہ سے جمع کیا اور پھر صحابہ نے کافروں پر تیر برسائے اور ان کو آپ علیہ السلام کے قریب آنے نہیں دیا۔ بارہ یہ تفصیل آپ نے سنی۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے شہداء کی لاشوں کو کفن پہنایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو احد کے دامن میں آپ علیہ السلام نے دفنا دیا، اور یہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آگے دیکھیں، جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ صدمہ تھا، زخموں سے چور تھے، تو ایک صحابی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا تھا ملل نامی جگہ میں، وہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ابو سفیان نے قافلہ روکا ہوا ہے اور وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، ہمیں واپس مدینہ پر حملہ کرنا ہے، لہذا کسی بھی وقت ابو سفیان آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صحابہ میرے ساتھ احد میں شہید تھے وہ واپس جائیں گے۔ وہ زخموں سے چور صحابہ تھکے ہوئے، ہر گھر میں ایک میت، 2 میت، 3 میت ہے، اس کے باوجود آپ کے حکم پر اٹھے اور آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ جگہ ہے، یہ ہے حمراء الاسد، یہ غزوہ حمراء الاسد 8 شوال، لیکن ایک دن کے بعد، احد سے ایک دن بعد یہ حمراء الاسد ہے۔ آپ علیہ السلام یہاں پہنچ گئے ابو سفیان کے تعاقب میں۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام میرے پیچھے آئے ہیں، باوجود یہ کہ وہ زخموں سے چور تھے، تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ایک یہ سیدھا یہاں سے مکہ مکرمہ بھاگ کے واپس چلا گیا۔ اللہ نے امت کو عزت دی اور لڑنے کی نوبت نہیں آئی، ایک دوبارہ رعب دبدبہ قائم ہوا اور آپ علیہ السلام یہاں انتظار کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ طیبہ واپس چلے۔ یہ تو سارے غزوہ احد کا خلاصہ، لیکن ذہن میں ایک تشویش اور بات رہتی ہے کہ بھئی ہم برحق ہے، حضور علیہ السلام کی معیت کی، پھر اتنا بڑا نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی حکیم ذات کے ہر فیصلے میں حکمت ہوگی، وہ عبرت کی باتیں انشاءاللہ غزوہ احد حکمتوں اور عبرتوں کی روشنی میں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ جہاں غزوہ احد کا واقعہ ہے وہاں ان ساری باتوں کو بیان کیا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا عبرت تھی، کیا مقصد تھا۔ جی، سب سے پہلی عبرت اور پیغام
اس غزوہ احد سے اللہ تعالیٰ تسلی اور بلند ہمتی کی دعوت دینا چاہتے ہیں. مسلمان وہ امت ہے جس کی ہمت کبھی نہیں ٹوٹتی. یہ کہہ دے کہ بھائی ہم تو ہار گئے, نقصان ہو گیا, اب ہمارا کیا ہوگا, اب ہمارا کیا ہوگا, یہ کفر کی سوچ ہے, امت مسلمہ کی سوچ نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے, کس طرح کے حالات بھی آ جائے, لیکن امت اپنی ہمت کو نہیں توڑے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تمہیں سست پڑنا ہے, نہ تمہیں غمگین بننا ہے, تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان رہا. وقتی حالات سے اپنی ہمتوں کو مت توڑو, پریشان مت کرو اپنے آپ کو, اپنی ہمتوں کو مضبوط رکھو. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, اللہ کی طرف سے حالات آنا یہ انسان کی ہمت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ نے علامہ اقبال کا مشہور شعر سنا ہے نا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. عقاب جو پرندہ ہے, ایک بڑا دیدار پرندہ ہے, تو اس کو اقبال کہہ رہا ہے کہ تم اس تیز ہوا کے چلنے سے ڈرو نہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. امت پر سخت حالات کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ان کو مزید ہمت دینا چاہتے ہیں. تو غزوہ احد سے صحابہ کو یہ سبق ملا کہ ہمتیں توڑنی نہیں ہے, اپنی ہمتوں کو اور مضبوط کرنا, آگے کی سوچ رکھنی. جی دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کی طرف توجہ دلائی. بہت غور سے, ہمارے ہاں اپنی زبان میں آج کل کہتے ہیں سیکھنے کو ملا. کہتے ہیں نا کراچی والے, کوئی نقصان آگے پیچھے ہو جائے کہتے ہیں مجھے اس سے سیکھنے کو ملا. اس غزوہ احد میں اللہ پاک نے 3 بڑی حکمتوں کی طرف امت کو متوجہ کیا. نمبر 1, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے فرمایا کہ غزوہ احد میں ظاہراً نقصان تو ہوا, لیکن کیا تمہیں پتہ نہیں چل گیا کہ تمہارے اندر منافق کون تھے؟ ان کی پہچان نہیں کرا دی میں نے تمہیں. یہ تو جیسے انسان چھلنی میں چائے ڈال کر پتی الگ کرتا ہے, کہ یاد رکھیں آزمائشیں, حالات, جہاد, قربانیاں, یہ اللہ کی وہ چھلنی ہے جس میں اللہ پاک مومن اور منافق کو الگ کرنا چاہتا ہے. پتہ تو چلے کون کھرا کھوٹا ہے. دوسری بات, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ نے فرمایا اس غزوے میں تم نے لاشیں اٹھائی, لیکن یہ تو بتاؤ کہ ان کو مقام کیا ملا ہے. شہادت جیسا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے, اور شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اتنا بلند مقام شہادت کا یہ کیسے ملتا؟ ہر انسان دنیا سے جائے گا, قبرستان بھر رہے اور بھریں گے, لیکن خوش نصیبی ہے جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے, اللہ کے راستے میں اس کی جان مال لگ جائے. اللہ نے فرمایا تمہارے ان خوش نصیبوں کو ہم نے شہادت کا منصب دیا ہے, تم پریشان ہو گئے. تیسری بات, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے ایمان والوں کو جذبہ دیا اور کافروں کو مٹا دیا. اس سخت حالات کے نتیجے میں انسان کیا ہوتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو محنت مشقت کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں, پیر سخت ہوتے ہیں, ہمتیں مضبوط ہوتی ہیں. ان کے سامنے کوئی مشکل آ جائے تو ہم شہری لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, وہ آستینیں چڑھا لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہے, ہم نے تو اس سے بڑے بڑے مرحلے دیکھے. تو اللہ نے غزوہ احد کے نتیجے میں صحابہ کو ایک جذبہ دیا کہ یہ حالات ہم پر آئیں گے, ہمیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا. تو حکمتوں کی طرف اللہ نے توجہ دلائی غزوہ احد کے نتیجے. جی نمبر 3, غلطیوں کی طرف توجہ. کیا مطلب؟ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچ جائے, اس کے ہاتھ سے نقصان ہو جائے, خرابی ہو جائے, انسان کہتا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو اعمال بھی کرتا ہوں, ذکر کی پابندی بھی کرتا ہوں, مسجد کو بھی وقت دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا. جب تم پر یہ غزوہ احد میں تکلیف آئی
تم کہنے لگے یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آئی؟ اللہ نے فرمایا ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھو، ایسا کیوں ہوا، اپنی غلطیوں کو پہچان لو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے دنیا میں، یاد رکھیں، کہ جو نقصان کے نتیجے میں رونا پیٹنا شروع نہیں کرتا، نقصان کے بعد فوراً دیکھتا ہے کہ کمی مجھ میں کہاں رہ گئی، کمزوری مجھ میں کہاں آ گئی۔ آج اگر آپ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہر انسان اپنے بوجھ کو دوسرے پر ڈالنا چاہتا ہے، کہہ رہا ہے یہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، یہ سارا نقصان جو ہے نا میری ساتھی اور پارٹنر کی وجہ سے ہو، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، میں تو سب کچھ سیدھا چلا رہا ہوں، لیکن یہ فلاں نے جو ہے نا اس نے میرا کھانا خراب کر دیا ہے، میرا کباڑا کر دیا ہے، یہ مجھے چلنے نہیں دے رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو تو پھر آج کی آسان باتیں کہتا ہے بس آج کل ہمت نہیں ہوتی، جسم ٹوٹتا ہے، سر بھاری ہے، چکر آتے ہیں اور کام چل نہیں رہا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کہا دیا۔ ایسا ہے نہیں ہے، کیوں؟ یہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ یہ تو دیکھیں کہ پہلے محنت کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا، اعمال کی پابندی تھی، بجٹ کی پابندی تھی، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی، سست پڑا ہوا ہے گھر میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میرا فائدہ نہیں۔ اللہ نے اشارہ دیا کہ دیکھو نقصان ہو جائے تو مسلمان کی پہچان یہ کہ اپنی غلطی کو فوراً دیکھتا ہے کہ مجھ میں فالٹ کہاں رہ گیا تھا، اس غلطی کو دیکھ کر فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ نے تنبیہ کی کہ تم دیکھو غزوہ احد میں کامیاب جا رہے تھے، ایک دم کیوں نقصان ہو، اپنی غلطی کو چیک کرو۔ جی چوتھی بات، اللہ نے مجاہدین سابقین کا حوالہ دیا۔ غزوہ احد میں نقصان ہوا، شہادتیں ہوئی، آپ علیہ السلام کو دکھ ہوا، آپ زخمی ہوئے، صحابہ کے دل ٹوٹ رہے تھے، تو اللہ نے آیت اتاری وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، ہمتیں توڑ رہے ہو؟ کتنے پیغمبر گزرے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا، نہ وہ سست پڑے اپنی تکلیفوں پر جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی، نہ کمزور ہوئے، نہ ہمت ہاری، اور اللہ پاک ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا۔ اللہ نے ایک مثال دی غزوہ احد والوں کو، کہا کہ تمہیں ایک تکلیف پہنچ گئی اور تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، پچھلے امتوں کے حالات کو دیکھو، اللہ اپنے محبوب بندوں پر زیادہ آزمائشیں لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان انبیاء سے جو جتنا قریب ہوگا ان کے طریقے پر چلے گا اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی اس میں۔ اس لیے جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کیوں مسلمان مار کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نیک زندگی کے بعد آزمائش کا آنا یہ ناکامی نہیں ہے، نہ اللہ کی ناراضگی ہے دوستو، یہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ جی پانچویں بات، امیر کی نافرمانی کا نتیجہ اللہ نے سمجھایا۔ امیر عمارت ایک منصب ہے دین اسلام میں، اور اس کی بہت بڑی حیثیت اور مقام ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں حکم ہے جس کو امیر بنا دیا جائے اس کی کامل اتباع کی جائے۔ جہاں امیر کو امیر بنانے کے بعد پھر اس کے ماننے میں انسان کمزوری دکھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، ہم نے اس غزوہ احد میں تمہیں غموں پر غم دکھائے، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تمہیں اندازہ تو ہو کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر نے تمہارا امیر بنا کر بٹھایا تھا عبداللہ ابن جبیر، ان کی نافرمانی ہوئی، ان کی بات نہیں مانی، امیر کی نافرمانی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور آئندہ کی زندگی میں عبرت حاصل کر لو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو،
جہاں انسان اپنے بڑے کی اتباع سے ہٹتا ہے، اپنے راستے پر چلتا ہے کہ بھیا یہ کیا بڈھے اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنی باتیں بنا رہے ہیں، ہماری زندگی روک رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر جب ٹھوکر لگتی ہے پھر سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، جو امیر ہو، جو بڑا ہو، جو سرپرست ہو، اس کی اتباع میں اللہ خیر رکھتے ہیں، خیر رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے امیر کی نافرمانی کا ایک نتیجہ دیکھا ہے، آئندہ کے لیے تنبیہ ہو گئی کہ آئندہ محتاط ہے۔ جی چھٹی بات، نظریاتی پختگی کی ترتیب، ایک بڑی اہم بات ہے۔ غزوہ احد میں نقصان ہوا، شہادتیں ہوئی، حضور علیہ السلام زخمی ہوئے، صحابہ کے دل ٹوٹے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا تم نے ایک دین کو قبول کیا ہے، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ اس دین کا تعلق شخصیات سے نہیں ہے کہ شخصیت پر موقوف ہو کہ فلاں ہے تو دین کا کام ہوگا، فلاں نہیں ہے تو دین ختم۔ یہ کفر آج آپ دیکھیں نا، امت کو آج اسی سے پریشان کیا جا رہا ہے کہ بھئی فلاں چیز ختم ہو جائے گی، فلاں کام روک دیں گے، فلاں کام میں رکاوٹ ڈالیں گے تو کام رک جائے گا۔ کام روکا ہے؟ اللہ پاک اس زندہ دین کو کبھی بھی شخصیات کے ساتھ نہیں چلاتے۔ نظریاتی پختگی اس کو کہتے ہیں جس میں انسان حق کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا دوستوں، جس میں انسان حق کے ساتھ چلتا ہے، رش کے ساتھ نہیں چلتا۔ سمجھے؟ ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے رش۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک مزاج ہے، جہاں رش نظر آئے وہاں بیٹھ گئے، کل وہاں رش ختم ہے یہاں پر ہے، وہاں سے پوچھ کر کے یہاں بیٹھ گئے، تیسرے دن دیکھا کہ بھئی ان کی لائٹیں کمزور ہے، یہاں بیٹھ گئے۔ یہ آدمی بیچارہ نظریاتی سوچ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس پختگی اور مضبوطی ہے ہی نہیں، یہ رش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور رش کے ساتھ اللہ پاک نے کامیابی جوڑی نہیں، حق کے ساتھ جوڑی۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں۔ پھر فرمایا افإن مات، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، جیسے افواہ ہوئی، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے کہ پیغمبر نہیں رہے تو ہم جا رہے ہیں؟ پھر فرمایا ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اگر کوئی دین سے پلٹ کر گیا بھی تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، ہمیشہ اپنے آپ کو ایک نظریات کے ساتھ جوڑ کر ہمیں دین اسلام کی مضبوط شکل قرآن حدیث صحابہ کی صورت میں ملی۔ ہم وقتی حالات سے، صورتحال سے، واقعات سے پریشان ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دیں، یہ ایمان کی کمزوری کی لگے۔ اس لیے بعض دفعہ انسان جذبات میں فیصلے کرتا ہے، ایک دن جذبہ ہے اگلے دن ٹھنڈا، ایک دن جذبہ ہے اگلے دن۔ عالم کفر نے ہماری اسی کمزوری کو نوٹ کر لیا ہے۔ آپ اگر غور کریں، اس نے ہمارے اس جذباتی پن کو نوٹ کر لیا ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، کبھی خدا نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے بناتا ہے، کبھی اور کوئی بکواس شروع کرتا ہے، کبھی اس کو پتہ ہے اس امت میں نظریات سوچ بہت کم رہ گئے، یہ ایک دن اٹھے گی، ہنگامے کرے گی، نعرے لگائے گی، ابھی ابھی سو جائے گی۔ یہی کھلواڑ ہو رہا ہے امت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظریاتی پختگی ختم ہو رہی ہے، دین کے ساتھ ایسی مضبوطی ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، آپ 100 ہو اور 99 آپ کے چلے جائیں، آپ پھر بھی اس کام کے ساتھ جڑے۔ تو اللہ پاک نے ایک پیغام دیا کہ 70 شہید ہو گئے، اگر پیغمبر بھی شہید ہو جاتے تب بھی کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنے کام سے پیچھے آؤ۔ کبھی جذبات میں مت آؤ، رش کے ساتھ مت چلو، اپنی ایک نظریاتی سوچ بنا کر۔ جی
ساتویں بات، منافقین کے ساتھ معاملہ، بڑی اہم بات۔ آپ نے سنا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے لشکر لے کر جمعے کی نماز کے بعد، کل کتنا لشکر تھا؟ 1000۔ اور راستے میں کتنے افراد الگ ہوئے؟ 300۔ یہ 300 کون تھے؟ منافقین۔ 300 منافقین بیچ راستے میں الگ ہو گئے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا اس وقت بھی کہ انہوں نے تو ویسے ہی ہٹنا تھا 300 میں، تو چاہتے تو مدینہ میں ہی کہہ دیتے کہ ہمیں نہیں جانا، آدھے راستے تک چل کر آئے اور پھر پیچھے ہٹے۔ کیوں؟ یہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے کیا تاکہ مسلمانوں کی ہمتیں اور کمزور ہو جائیں۔ ایک ساتھی تعداد میں جا رہا اور بیچ میں دو کہہ نہیں میں نہیں جا رہا، انسان کی ہمت کمزور ہوگی۔ انہوں نے 300 کی واپسی کی تاکہ یہ اور پست ہو جائے۔ یہ سب کچھ کیا، اتنا برا کیا ہر اعتبار سے، لیکن اور سے سنیں، آپ علیہ السلام نے اس سارے واقعے میں، یہ 300 گئے، آپ احد گئے، ایک دن گزرا، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، آپ نے تدفین کی، آپ واپس آئے، ایک جملہ آپ نے اپنی زبان سے منافقین کے بارے میں نہیں کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ دغا کیا ہے، یہ غداری کی ہے، یہ بے وفائی کی ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان منافقین نے ایک بری حرکت کی، اور یاد رکھیں اس امت کو جو سبق اور حکم ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا تذکرہ اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ جو آج ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارا وہ منافق میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ فلاں آدمی منافق ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں کذاب ہے، فلاں خائن ہے۔ کام سے بیٹھ گئے رک کر، اپنا کام چھوڑ دیا اور اس سے گلا کر رہا ہوں، اس سے گلا کر رہا ہوں، اس سے گلا کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے 300 منافقین کے جانے کے بعد ایک جملہ نہیں کہا ان کو، اپنے کام سے جڑے رہ گئے، واپس آئے مدینہ طیبہ ہے، لیکن صحابہ سے ایک بات نہیں کہی کہ ان منافقین کی وجہ سے ہوا، یا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، یا ہم واپس جا کر یہ کریں۔ آپ اپنے مقصد کے ساتھ گئے اور مقصد کے ساتھ واپس آئے، اور جنہوں نے یہ معاملہ کیا آپ نے ان کے تذکرے کو مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اس لیے ہمارے جو حکمت اور دانا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بات کہتے ہیں بے حیثیت چیز کو نظر انداز کرو، ورنہ اگر تم بولو گے اس کو حیثیت ملے گی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ بے حیثیت باتوں کو بجائے اگنور اور نظر انداز کرنے کے ہم اپنی مجلسوں کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوہ میں بھی کچھ ہوں، اس کا مطلب ہے میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کمزوری نے بہت سارے کمزوروں کو مضبوطی دے دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بڑے لوگ اپنے مقصد میں جڑے رہتے ہیں، ان معمولی حالات اور باتوں اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، کون آیا کون گیا، کہتے ہیں ہم اپنے کام سے جڑے ہوئے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کے تذکرے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے ان منافقین کا آخر تک تذکرہ بھی پسند نہیں کیا، ایسا نظر انداز کیا کہ ان کے ہونے نہ ہونے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ نمبر 8، فتح اور شکست کے قوانین۔ اس غزوہ احد میں اللہ پاک نے ایک مسلمان کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی، مضبوط کر دی کہ کامیابی اور ناکامی کا کوئی اصول تو ہے جو کہیں سے بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پر آ جائے تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اشارہ کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی مضبوطی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تلوار اپنی بندوق کی بنیاد پر غالب آ جاؤں گا دنیا پر، کافر کو مٹا دوں گا، اللہ کی مدد کے بغیر اگر یہ سوچ لے کر جائے گا پھر کر واپس آئے۔ تو اللہ کی مدد کا یقین اپنے دل میں، اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ لے کر جائے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی
نمبر 9، امیر کو جماعت کے حوالے سے ہدایت۔ اب سنیں دوستو، بڑی عجیب بات ہے اور ہمارے اس معاشرے کے لیے، والدین کے لیے، بڑوں کے لیے یہ بڑی اہم ترین نقطہ ہے اور ضابطہ ہے۔ غزوہ احد میں جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، ابتداء غلبہ ملا، کامیابی ملی، کفر بھاگ رہا ہے، نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ نے سنا نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ ان تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے، امیر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ کل ساتھی کتنے تھے؟ 39، 50 میں سے 39 اتر آئے تھے۔ 39 ساتھیوں نے کمزوری دکھائی، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جو سوچ میں بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز آپ اپنے اوپر سوچیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ سیٹ جا رہا ہے، اور ایک ساتھی نے آ کر نادانی کی اور جس کی وجہ سے نقصان ہوا، بتائیں ہم اس کے ساتھ کیا حشر کریں؟ ہم تو اس کا جینا حرام کر دیں گے اس کے مرنے کا۔ ہر مجلس میں کہیں گے کہ یہ وہ آ رہا ہے جس نے میرا کام خراب کیا، یہ وہ بدشکل جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ہے وہ فلاں جس نے مجھے تباہ کیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ حضرات غور کریں، یہ سب کچھ ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، احد سے آپ واپس گئے اور ساری زندگی ایک نام 39 صحابہ میں سے ایک نام آپ نے اس صحابی کا نہیں دیا کہ اس فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ عجیب بات ہے نا؟ آپ نے ایک ہدایت اور سبق دیا کہ جو امیر ہوگا، جو بڑا ہوگا، جو سرپرست ہوگا، جو استاذ ہوگا، جو شیخ ہوگا، اس کے نیچے چلنے والوں سے کمی کوتاہی، کمزوریاں، غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن اس بڑے نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان صحابہ کے حق میں نرم ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو۔ اگر آپ سخت ہو جاتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ آپ کی مجلس سے دور ہو جاتے، آپ سے کٹ جاتے۔ لہذا آپ کیا کریں؟ اب غور کریں، اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ان کو معاف کر دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور صرف معاف نہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے، اور صرف دعا نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ نہیں کہ آئندہ کے لیے آپ کی مجلس سے ہٹ جائے مشوروں سے، نہیں، آئندہ بھی اپنے معاملات میں، اپنے مشوروں میں ان کو شریک کریں۔ ان طعنوں کے مزاج نے، یہ جو طعنوں کا مزاج ہمارے اندر آج پیدا ہوا ہے کہ کوئی چھوٹا غلطی کر لے اور پھر میں اپنے پلوں میں باندھ لوں گا کہ اب یہ میرے طعنوں کے تیر سے بچ نہیں سکے، لہذا چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ شاگرد ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جہاں وہ نظر آیا، اس کا چہرہ نظر آیا، وہ جھٹ سے طعنہ اس پہ فٹ کر کے، یہ وہ نافرمان ہے، یہ وہ فلاں ہے، یہ وہ فلاں ہے۔ قرآن کریم سمجھا ہے غزوہ احد کے پس منظر میں کہ جہاں بڑا چھوٹے کو طعنہ دینے کا مزاج بنائے گا وہ اس مجلس سے دور ہو جائے، وہ آپ کے قریب نہیں ہے۔ اتنے بڑے نقصان کے باوجود آپ نے ان صحابہ کو کوئی طعنہ نہیں دیا، نہ باقی صحابہ کی ذہنی برین واشنگ کی کہ آئندہ کے لیے ان سے محتاط رہنا، ان کو قریب نہیں کرنا، کچھ نہیں تھا۔ غلطی تھی، ہو گئی، انہیں اس کا احساس تھا، انہوں نے توبہ کر لی، آپ نے انہیں دوبارہ اپنے سینے سے لگا، ان کو قریب کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، آج ہمارا یہ مزاج تربیت کے ماحول کو خراب کرتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی میری اولاد ایسی ہو گئی، ایسی ہو گئی۔ آپ نے اس کو مسلسل کئی مہینے، سالوں تک طعنے دیے، انسان ہے یہ ذہناً باقی ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے میری جگہ ہی نہیں ہے اس جگہ پر، میں آتا ہوں وہ مجھے باتیں سنا، وہ مجھے باتیں،
لہٰذا وہ باقی ہو جاتا ہے. اپنی ترتیب بنانے ہر چیز کو حکمت سے ہینڈل کریں, معاملات کو سلجھائیں. جی 10ویں اور آخری اہم بات, غزوہ احد کے تناظر میں اللہ نے جبل احد کو وفاداری کا صلہ دیا. آپ نے سنا اس غزوے کا نام ہی غزوہ احد پڑ گیا. اب جہاں بات ہوگی کہیں گے غزوہ احد, شہداء احد, معرکہ احد, ساری باتیں یہاں پہ چلیں گے. احد کا لفظ جڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہاڑ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت دی, آپ کو پناہ دی, آپ پر سایہ کیا. اس لیے اللہ پاک نے اس پہاڑ کو وفاداری کا عجیب صلہ دیا, ایسا صلہ دیا کہ باقی ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ سے محبت کرا, اور آپ اکثر تشریف لے جاتے اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے, اور فرماتے ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ احد کا پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت. علماء نے لکھا کہ ایک پہاڑ ہے, پتھر ہے, جماعت بے جان ہے, وہ اگر اللہ کے پیغمبر سے وفاداری کرے اور آپ اس سے محبت کا اعلان فرمائیں, تو ایک امتی اگر اللہ کے محبوب سے وفاداری کرے گا, حضور علیہ السلام کتنی محبت کرتا ہے. حضور کی سنتوں کو اپنے جسم پر سجانے کی ضرورت ہے, آپ کے طریقوں کی اتباع کی ضرورت ہے, آپ کی زندگی کو لینے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ محبت اتنی پائیدار ہے کہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو. اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. تو یہ 10 باتیں غزوہ احد میں حکمت اور عبرت کی آپ کے سامنے آپ نے دیکھی. سورہ آل عمران میں مختلف آیات میں اللہ پاک نے یہ وہ 10 باتیں ہیں, آپ دوبارہ دیکھیں. سب سے پہلے تسلی, بلند ہمتی کی دعوت دی, حکمتوں کی طرف توجہ دلائی, غلطیوں کی طرف توجہ دلائی, مجاہدین سابقین کا حوالہ دیا, امیر کی نافرمانی کا نتیجہ اور انجام بتایا, نظریاتی پختگی کی تلقین, منافقین کے ساتھ معاملات, فتح اور شکست کے قوانین, امیر کو جماعت کے حوالے سے ہدایت, جبل احد کو وفاداری کا صلہ. آگے دیکھیں آخری بات. اب آپ دیکھیں بہت مقصد کی بات, اس کو زبانی یاد کر کے اس مجلس سے جائیں. عدت المسلم لبلوغ اہدافہ المرسومہ الحذر البالغ والعمل الدائم. ایک مسلمان کے لیے اپنے ہدف, مقصد, ٹارگٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 2 باتوں کو لینا پڑے. ہر انسان آج ہر فیلڈ میں, چاہے وہ دین میں ہے یا دنیا میں, کاروبار کی جس لائن سے جڑا ہوا ہے, ہر آدمی کہتا ہے میرا ٹارگٹ یہ ہے, مجھے اتنی یہ دکان بنانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ پراپرٹی, یہ سب کچھ کرنا ہے. ہر آدمی کے ذہن میں آج ایک ہدف بیٹھا ہوا ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے 2 باتیں بنیاد ہیں, الحذر البالغ والعمل الدائم. کامل احتیاط اور مسلسل محنت. پوری احتیاط, جہاں وہ احتیاطی کریں گے نا پیر پھسلے گا. اگر آج انسان یہ کہے, آپ نے اپنی پوری آنکھوں سے دیکھا اور بارہا دیکھا ہوگا, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں راتوں رات میری دنیا پلٹ جائے, میں مالدار بن جاؤں, ان کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ اتنے بڑے بڑے فراڈ آج کل مالی ہوتے ہیں, اور لوگ اپنے پیسے نکال کر کے بھائی یہاں سے مجھے ایک چیز اتنی مل رہی ہے. ایک چیز جو ترتیب کے خلاف ہو نا دوستوں, سمجھ جائے جس میں حکمت خداوندی شامل نہیں ہے, اس میں خیر نہیں ہو سکتی. احتیاط کے بغیر کوئی قدم مت اٹھائیں جب تک اس کام کے ماہر سے مشورہ نہ کریں. ایک آدمی آپ کو ایک عمل میں زیادہ فائدہ دے رہا ہے, آپ نے اس کے ماہر سے پوچھا, اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کی بات ہے صحیح لیکن دل کو نہیں کر رہی, تو کہا یار چلو یہ تو ہوتا رہتا. اس نے 2 مہینے فائدہ دیا, تیسرے مہینے غائب ہو گیا, کہا کہ جی میرا کاروبار ڈوب گیا. ایک مثال دے رہا, ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ کیوں؟ بے احتیاطی. ترتیب ایسی نہیں ہے, اللہ نے بنائی نہیں کہ انسان رات کو سوئے صبح اٹھے تو کروڑپتی ہو. احتیاط کے ساتھ جائے. نمبر 2 مسلسل محنت. ہمت کبھی مت ہارے زندگی میں. یہ مت کہیں کہ بس یار اب ہمت نہیں ہوتی.
یہ امتی کے الفاظ نہیں، لگے رہے لگے رہے لگے رہے۔ آپ نے دیکھا آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے، زخموں سے چور تھے، لیکن پتہ چلا کہ کافر تیاری کر رہے ہیں، آپ اسی حالت میں دوبارہ آئے، صحابہ کو لے کر آئے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ تو زندگی کو اگر آپ قیمتی بنانا چاہتے ہیں، مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں، فیوچر کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، دو باتوں کو اپنے ساتھ لے لیں، کامل احتیاط، مسلسل محنت۔ یہ جب مسلمان کی زندگی میں آتی ہے، یہ آدمی ایک نہ ایک دن ضرور اپنے ہدف اور مقام کو پائے۔ آگے اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات ہوگی 3 ہجری کے احکامات۔ آپ نے سنا کہ مدنی دور میں، مدنی زندگی میں بہت تیزی سے احکامات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب مدنی زندگی میں۔ سن 3 ہجری میں 3 احکامات آئے۔ ایک شراب کی حرمت آئی، شراب حرام نہیں تھی 2 ہجری تک، 3 ہجری میں اللہ نے حرام کیا۔ مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت آئی، اس سے پہلے تک مسلمان کے لیے جائز تھا کہ مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ سن 3 ہجری میں اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری کہ نکاح حرام ہو گیا مشرک عورتوں۔ نمبر 3 وراثت کے احکامات ہوتے ہیں، اس سے پہلے میراث کی یہ ترتیب نہیں تھی، اب آئندہ کے لیے اللہ پاک نے وراثت کا حکم اتارا۔ یہ 3 اہم ترین احکامات کب اترے؟ سن 3 ہجری۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات آئندہ کی مجلس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے یہاں کے نمازی ظاہر شاہ صاحب کا کل انتقال ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ بیان لیٹ کر کے نہیں رہتے